اس کی 12 دفعہ 9 دفعہ یہ ایجنڈا پہ آ چکی ہے، اس کی ڈیٹس بھی ہیں اور بات بھی کی گئی ہے اس پہ، اور ان کی بات اب تک ہم اس پر ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو فرینکلی میں آپ کے توسط سے دوسرے ممبران سے بھی کہوں گی، فاضل ممبران سے، کہ اس موقع کو ضرور استعمال کریں اور اس موشن کو ٹاک آؤٹ کرنے سے پہلے جتنے بھی کرنٹ ایشوز ہیں جو پاکستان کو اس وقت بحرانی کیفیت میں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس کی بات کریں، اس کے اندر ہی بات کریں۔ یہ اس کو بجٹ تقریر سمجھیں جہاں آپ ڈیفینیٹلی موشن کو ٹچ کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں اور اس کے آگے آپ ودن ایک ٹائم لیمٹ اپنی بھی بات کر لیں جو کرنٹ ایشوز ہیں، کیونکہ اس کو 1 سال ہو گیا۔ تو میں لمبی بات نہیں کروں گی، لیکن میں ضرور شروع کروں گی پریزیڈنٹ کی اسپیچ سے، جہاں انہوں نے کہا ہے، اور انگریزی کی کاپی میرے پاس آئی ہے، انہوں نے کہا ہے it is a big diplomatic triumph for Pakistan that the Kashmir dispute has been brought in for discussion، شروعات میں کہا، in a special session of the United Nations Security Council after 50 years۔ بہت اور باتیں کہی ہیں، یہ بڑی اہم بات ہے اور ہم سب بہت اس بات کو سراہتے ہیں کہ کشمیر ایشو ہمارے لیے ایک اہم اور کلیدی اور شاہ رگ کا سٹیٹس رکھتا ہے۔ تو جہاں تک کشمیر کی بات ہے، یہ ہاؤس بھی ہو، پارلیمان دوسرا ہاؤس ہو، ہم جوائنٹ سیشن کر لیں، ہر چیز کریں، ہمارے لیے یہ بہت ہی ایک اہم ایشو ہے۔ لیکن اس کے حوالے سے، کیونکہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کی بات ہوئی ہے، اس سال پاکستان نے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں ہندوستان کی نان پرماننٹ سیٹ کو اپوز نہیں کیا، کی مخالفت نہیں کی۔ آپ کی اجازت سے میں ثنا جمالی سے ریکویسٹ کروں گی کہ ماسک پہن لیں، چن پہ نہیں، منہ پہ، شکریہ۔ تو ڈونٹ مائنڈ می سیئنگ سو۔ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ کیوں نہیں اپوز کیا، اور اس کے پیچھے ایک اگر خارجہ وزیر ہوتے، وہ اس وقت کووڈ میں مبتلا ہیں، اللہ ان کو شفا دے جلدی، وہ ضرور آ کے یہ کہتے کہ یہ ایک روایت ہے کہ یہ گروپ ہوتا ہے، ایشیا گروپ ہوتا ہے، ایشیا پیسیفک یا جو بھی افریقہ گروپ ہوتا ہے، اس میں روٹیشن پر سیٹیں ہوتی ہیں، اور پاکستان کی ٹرن آتی ہے اور پھر ہماری انڈیا کی ٹرن آتی ہے، تو ہم اپوز نہیں کرتے۔ بالکل ٹھیک ہے، ماضی میں ایسا ہوا ہے، لیکن 5 اگست 1 سال پہلے، آلموسٹ سال ہو گیا 5 اگست کو، اور اس سے پہلے بھی مودی سرکار نے جو کشمیر پر ایک تواتر سے نئے طرز مظالم کے شروع کیے ہیں، وہ ہم سب کے سامنے، نظروں کے سامنے گھوم رہے ہیں۔ تو پاکستان اگر سمجھتا ہے کہ اب وہ سفارت کاری ہوگی یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں جو پہلے ہوتی تھی، وہ وزاداریوں کا سلسلہ ہوگا جو اس طرح ڈپلومیٹک فورمز پہ ہوتا ہے، ملٹی لیٹرل فورم سے ہوتا ہے، اور کہ ہمیں روٹیشن میں وہ بھی آپ کو سیٹ دیں گے، دیں نہ دیں۔ یہ وقت ایسا ہے کہ پاکستان کو 1 سال پہلے، اور سال تو لگتا ہے، میں زیادتی نہیں کروں گی فارن آفس کے ساتھ یا ملک کے ساتھ کہ جی آپ نے پچھلے مہینے سے اگر شروع کر دینی تھی لابنگ تو آپ روک لیتے، آپ نہیں روک سکتے تھے، یہ فیصلے سال بھر کے ہوتے ہیں۔ لیکن تب بھی ہم نے کہا تھا، ہم ان ایوانوں میں کھڑے ہو کے بات کر رہے تھے، آپ کر لیں بات، ہم ان ایوانوں میں کھڑے ہو کے بات کر رہے تھے کہ ہم سر جوڑ لیں، کیا کریں، کشمیر کی عوام کو کیا پیغام دیں، اور کس طرح ان کو تقویت کا کوئی نہ کوئی عندیہ یا امید کی کوئی نوید کسی طرح پہنچائیں۔ اور تو ہم کچھ کر نہیں سکتے، ڈپلومیٹک سپورٹ ہی ہے اور اپنے پیغامات ہیں، پاکستان کا سپورٹ ہی ان کے پاس ہوتا ہے، اور اکثر و بیشتر اور کوئی ملک نہیں بات کرتا۔ ٹھیک ہے، یونائٹڈ نیشنز میں تقاریر ہوئیں، لیکن آپ کا کیا خیال ہے کیا ہوگا اب یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں؟
اب کشمیر کے ساتھ کیا ہوگا جب ہندوستان کے پاس یہ نان پرماننٹ سیٹ ہے جس کو آپ نے نہیں اپوز کیا؟ آپ نے چپ چاپ روایتی ڈپلومیسی میں اس کو ہونے دیا، جبکہ ہم نے بار بار عندیہ دیا تھا، بار بار کہا تھا کہ ایسا روایتی ڈپلومیٹک راستے نہیں اختیار کریں، یہ اب تبدیلی کا وقت ہے۔ تو کون سی تبدیلی آئی؟ جو تبدیلی آنی تھی وہ تو نہیں آئی۔ ظلم اور ستم تو وہاں ڈھایا جا رہا ہے، اور کشمیر کے لیے آپ نے وہاں کھڑے ہو جانا تھا کہ ہندوستان جو اس طرح اپنی ٹرکیں چلا سکتا ہے کشمیری عوام پر اور اس کی حیثیت بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگست 5 کو یہی کیا انہوں نے۔ ہم ان کے سامنے راستے میں کھڑے ہوں گے۔ اس وقت کوئی بھی نہیں ہے اس ہاؤس میں یا کسی ہاؤس میں یا پاکستان کی عوام میں جو اس بات سے انحراف کرے کہ ہم پاکستان بن کے ایک ساتھ ایک دیوار بن کے ہندوستان کے سامنے اس قسم کے مذموم مقاصد میں کھڑے ہوں گے کہ نہیں۔ ہم سب کھڑے ہوں گے۔ پوچھ لیں اس پورے ہاؤس سے، اس میں کوئی سیاسی تقسیم نہیں ہے، کوئی میرا کوئی تیرا نہیں ہے۔ یہ یہاں ووٹ مل گیا مجھے، لیکن میرے خیال میں سب ووٹ کریں گے۔ ہم سب کسی بھی آمرانہ ایکشن کے سامنے کھڑے ہوں گے کشمیر میں، اور جو اس وقت اور تاریخ کا آمر ہے اور وقت ہمیں وقت گواہی دے گی۔ آپ دیکھ لیجئے گا ہندوستان کیا کرتی ہے، کیا کرتا ہے وہاں اپنی نان پرماننٹ سیٹ کے ساتھ، کشمیر کے ساتھ۔ اب ان کو وہاں عوام کو میسج دے دیا گیا ہے کہ آپ کی پرانی جو آپ کے حقوق ہیں ڈومیسائل کے، شہریت کے، کہ اور کوئی وہاں ڈومیسائل نہ کر سکے، کیونکہ یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، یہ متنازع علاقہ ہے۔ اس متنازع علاقے کے سامنے وہ 25,000 لوگ لے آئے ہیں، ہندو راشٹرا لے آئی ہے۔ تو ناٹسی سرکار وہاں ہے، نیاتسی سرکار یہاں ہے۔ نیاتسی سرکار نے کیا کیا؟ اپوز نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ روایت یہ تھی کہ ہم نہ کریں۔ تو روایت سے تو حالات بہت آگے چلے گئے ہیں۔ Does this House not agree that India has gone far ahead of any conventions, of any law, of any moral obligation as a country, as a nation? Of course it has. So why were we doing regular conventional diplomacy when this House has repeatedly requested and advised this government in our collective best interests and in the best interests of Kashmir to not do that? I am not a hawk on the Foreign Office. I would say that وہ صحیح کر رہے تھے، لیکن نہیں، میں نے اندر بھی بہت باتیں سنی ہیں کہ کیوں نہیں کیا اس دفعہ اپوز۔ 1 سال آپ کے پاس پڑا تھا، آپ ایڑی چوٹی کا زور لگاتے، آپ کے پاس لوگ ہیں، آپ کے ساتھ ملیشیا تھا، ترکی تھا اور بہت ممالک تھے، اور وہ یہ کام وہاں کرنے کا ہوتا ہے۔ آپ نے کوئی ٹیمز نہیں بھیجی یہاں سے، ٹھیک ہے، کوئی نہیں چاہ رہا آپ کی، ہمیں کوئی فری ٹرپس نہیں چاہیے، وہاں لوگ کافی ہیں کرنے کے لیے، لیکن نہیں کیا آپ نے۔ اور اب دیکھیں جو گٹ بنتی ہے کشمیر کاز کے ساتھ، آپ کمیٹی میں کچھ نہیں اٹھا سکیں گے، ہاتھ باندھ کے بیٹھیں گے۔ ہندوستان وہاں اپنی سیٹ کو جس طرح کشمیر میں وہ مظالم ڈھا رہا ہے وہ وہاں استعمال کرے گا، کیونکہ اور کوئی فورم نہیں ہے۔ ہم لائن آف کنٹرول سے آگے تو نہیں جاتے، وہاں اپنے لوگوں کا دفاع کر رہے ہیں۔ ہمارے فوجی روز وہاں شہید ہو رہے ہیں، کبھی ورکنگ بارڈر پہ شہید ہوتے ہیں سیالکوٹ کے علاقے میں، اور وہاں سیویلینز بھی، معصوم سیویلینز بھی شہید ہو رہے ہیں۔ ویسے معصوم تو ان حالات میں بارڈر پہ تو ہمارے فوجی بھی ہیں۔ تو ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے، ہم صرف یونائٹڈ نیشنز ہی کا حوالہ دیتے ہیں نا، اسی کو استعمال کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو جب یونائٹڈ نیشنز کی سیٹ کی بات ہو رہی ہے اور آپ کو کشمیر آپ کی خارجہ پالیسی کا کارنر سٹون ہے،
Why did you not lobby for 1 year to make sure this is not what it is? Or give us an assurance and the Kashmiris an assurance that if this seat goes, there will be no blockage on Kashmir in the UNSC. There is already a blockage, but there will be no further blockages in all the committees where Kashmir issues will be raised, including the human rights. آکے باتیں کر جائیں گے کہ یہ تو روایت سب ختم, اس پہ پانی پھیر دیے مودی سرکار نے. Wake up and smell the coffee. It's over. We need to act. They have done away with conventional diplomacy. They have done away with international law. They have done away with moral obligation. So it is our responsibility to have acted out of the box, even diplomatically, and there is no rocket science in this. No rocket science, everyone should have seen to this. But we are told, یہ کیا, یہ chill program کیوں چل رہا ہے? We all want the same thing. مگر chill program چل رہا ہے ہر چیز پہ, including this. I'll come to my next point, کیونکہ the Honorable President started with this, so I brought it up. میں ضرور یہ کہوں گی چیئرمین صاحب کہ آج کل جو ہوا چلی ہے سارے ملک میں, ایک وبا ہے, سر پہ سوار ہے, ہم سب اپنے اپنے مشکل حالات میں یہاں آتے ہیں. فاضل ممبر نے یہاں کہا کہ نمبرز چھپائے جا رہے ہیں. ہماری کوشش تھی پہلے دن سے, اور میں پیپلز پارٹی کی بھی بات کروں گی. چیئرمین بلاول نے پہلے دن کہا کہ میں مخالفت نہیں کرنا چاہتا, میں چاہتا ہوں ملک اس وقت متحد ہو. کشمیر پر اور کرونا پر ملک متحد ہو. ہم سب بھی یہی چاہتے تھے. Believe me, I think I speak for the whole house. Everyone wanted unity on this great global pandemic. Pakistan could have and should have fought it together like Kashmir. But what did your Honorable Prime Minister do? He did not call one briefing on Kashmir, which he attended. کیوں راجہ صاحب, ہم اور آپ میٹنگ میں گئے تھے, ان کی انا کشمیر سے زیادہ تھی. ان کی برا لگ رہا ہے, میں صاف بات کر رہی ہوں, مجھے بہت دکھ ہوا دیکھ کے کہ آپ نے کشمیر کو کیا میسج دیا کہ وہ آئے نہیں اس میٹنگ میں. پھر آرمی چیف نے سائیڈ میں بیٹھ کے بریفنگ دی 2 گھنٹے بعد, جب سارے پارٹی لیڈرز اس کمیٹی روم میں انتظار کر رہے تھے, اور پرائم منسٹر سنا 2 کمرے آگے بیٹھے تھے. But he could not bring himself to come and address 40 leaders of Pakistan's parliament and political parties to unite on Kashmir. He did not choose to do that. یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ایسا ہوا ہے, اور مجھے افسوس ہو رہا ہے یہ کہتے ہوئے. کرونا پر بھی جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ہے, ایسے ہی ہوا. I wasn't planning to say this, but یہ بات میرے دل سے نکل رہی ہے, مجھے بہت برا لگا, اور پورے سیاسی سسٹم کو ٹھیس پہنچا. کیونکہ لوگ کہتے ہیں, جرنلسٹ پوچھتے ہیں, یہ آپ لوگ دونوں سائڈ سے نہیں ہو رہا ہے. لیٹ می بی ویری کلیئر, یہ دونوں سائڈ سے تکرار نہیں ہے. یہ تکرار شروع ہوتی ہے حکومت سے, جہاں ذمہ داری کا منبع ہے پارلیمان اور جمہوری سسٹم اور ملک کو چلانا, اور کنسنسس اور شراکت داری کریٹ کرنا. تو یہ تکرار وہاں سے, یہ تکبر وہاں سے, یہ منہ موڑنا وہیں سے شروع ہوتا ہے. یہ گالی گلوچ ٹویٹر پہ وہیں سے شروع ہو رہا ہے. سوشل میڈیا پہ چیئرمین بلاول بھٹو کے خلاف گندی کیمپین چلائی ہوئی ہے اس وقت. ہم مذمت کرتے ہیں, اس میں بہت سے رولنگ پارٹی کے ینگ لوگ انوالو ہیں. افسوس سے میں کہوں گی, اور میں نہیں کہہ رہی کہ یہاں کوئی ممبر اس کو انڈورس کرتا ہے. میں سب کی یہاں عزت کرتی ہوں, اور عزت کے بنیاد پہ ہمارا سسٹم قائم ہے. لیکن آپ دیکھیں جو حالات ملک میں چل رہے ہیں, صبح شام کہا جاتا ہے کہ ہم کرپٹ لوگوں سے بات نہیں کریں گے. تو کرپٹ لوگوں سے بات نہیں کریں گے چیئرمین صاحب, تو کیبنٹ آدھا تو گھر چلے جائے تو بہتر ہے, رائٹ؟ معلم جبہ جیسا سفید ہاتھی,
اس کے لیے کوئی نیب کے پیچھے نہیں ہے. کل شہباز شریف کی پیشی ہے, پرسوں جناب پریزیڈنٹ آصف زرداری کی ہوگی, کووڈ میں نیب میں پیشیاں ہوں گی. تو معلوم جبہ والے کیسز, بی آر ٹی کا سفید ہاتھی جو پاکستان کی تاریخ کا کرپٹ ذرا ترین کنکلوڈ کیس کر ہے. لیں بیکاز یو نو دی ادر ممبرز ول. Because we have a whole session, why shouldn't they speak? ہاں And why should I conclude in 2 minutes? نہیں, but not 2 minutes, it's been 15. Fine, I'll take 5 more minutes. ہاں میں نارملی 1 گھنٹہ بولتی ہوں. چلیے شوگر کمیشن, مجھے بات کرنے دیں. حکومت کے شوگر کمیشن آیا, ویٹ کمیشن آیا, فورن فنڈنگ کیس آیا, کے الیکٹرک نے کراچی کو گرا دیا اپنے گھٹنوں پر, اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. یہ نہیں کہیں کہ یہ پچھلی حکومت کے فلاں تحفے تھے, چلیے پچھلی حکومتوں نے یہ کیا وہ کیا. آپ نے کیا گل کھلائے ہیں؟ آپ بتائیں. ہماری تاریخ کی کرپٹ ترین سرکار ہے, لیکن انوکھے لاڈلے کرپٹ ترین ہو یا نہیں ہو, وہ ملک سے باہر کنوینئنٹلی چلے جاتے ہیں. آپ کی لیڈرشپ دھکے کھاتے ہوئے نیب کے پیچھے آتی ہے, نیب کے آرڈرز پر سر تسلیم خم کرتی ہے, کیونکہ ہم عدالتوں کو مانتے ہیں کیسی بھی ہوں. آج ہم کھڑے ہیں, تیل کی قیمتوں کا حال دیکھیے, لوگ باہر کھڑے ہیں کہ جی اس پہ بھی کمیشن کھلنا چاہیے. آئل پیٹرول پرائسز 25 روپے بڑھائی گئی جب دنیا کی گری ہوئی ہیں, اس پر کمیشن ہونا چاہیے. کون اس دودھ کے سامنے بلی کو رکھا ہوا ہے؟ مفادات کا تضاد, کون ہے ایڈوائزر, ان کے کیا کانٹریکٹس ہیں آئل کے حوالے سے, کوئی پوچھے یہاں کیا ہو رہا ہے. تبدیلی سرکار میں ایسی تبدیلی آئی ہے. پھر آپ پوچھیں کہ میں کنکلوڈ ضرور کر رہی ہوں, ابھی نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کی بات ہوئی کہ ہم 1 کروڑ گھر دیں گے, یا شاید 50 کروڑ, آئی ڈونٹ نو کتنے لاکھ گھر دیں گے, باتیں تو تھیں. اب وہ 30 بلین کا, 30 ارب کا, اس کو نئے پاکستان ہاؤسنگ اسکیم وچ از اے ہاؤسنگ اسکیم دی گئی ہیں. 30 بلین, 10 مرلہ کے گھر, اور بلڈنگ بڑے بڑے بلڈرز کو ایمنسٹی دی گئی ہے. آپ جائیں جیل اور نیب بتانے آپ کا ایسٹ سورس کیا تھا, وہ سلائی مشین سے تو نہیں آیا ہے. تو آپ تو جائیں, اور میں تقریر کر کے بھی مجھے بھی کچھ جانا پڑے گا, کہیں نہ کہیں کچھ نہ کوئی کچھ کہیں سے کچھ ڈھونڈ لیں گے. نہ ہوئے بات کیا فرق پڑتا ہے, فلم تو چل پڑے گی. اور اس فلم میں 30 بلین اینڈ دین ایمنسٹی, نو کوسچنز آسکڈ. آپ انویسٹمنٹ کرنے آ جائیں, اس میں کوئی غریب نہیں گھر بنا سکتا, کیونکہ اس میں کوئی مورگیج نہیں ہے, مورگیج کمپنی نہیں انٹرسٹڈ ہوگی, نہ اسٹیٹ بینک کے آگے 5% 10% جو رکھا ہے, اور کوئی پیسہ نہیں لگائے گے. بڑے بڑے گھر بنیں گے, 10 مرلہ کے گھر, اور اس میں کیا ہوگا, یہ سب کالا دھن سفید ہوگا. ایمنسٹی اسکیم 2.0 تبدیلی سرکار لاتی جا رہی ہے, کبھی بجٹ میں لاتی ہے پچھلے میں, اور اب پھر آئی ہے. یہ تبدیلیاں آ رہی ہیں, اور جو برطرفیاں ہو رہی ہیں زمین پہ, سٹیل مل کے 9,000 لوگوں کو نکالنے. ابھی میں پی ٹی ڈی سی والوں سے کرونا سن کے آئی ہوں, 450 پی ٹی ڈی سی نارتھ والے نکالے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ریڈیو پاکستان نے ابھی بھیجا ہے کہ ہمیں 3 مہینے سے تنخواہیں نہیں ملی. پریس یہاں ان کے لب سیل کر دیے گئے ہیں. شکیل الرحمان جو اس بہت بڑے گروپ کے مالک ہیں, کوئی 125 دن ہو گئے جیل میں, اینڈ وی ڈونٹ نو وائی, آن اے 34-year-old property. میسج ہم سب کو یہ ہے, زیادہ باتیں کریں گے آپ لوگ, زیادہ شوز کریں گے تو اندر فلم چلتی رہے گی, پھر آپ بات کرتے رہیں, کون آپ کو نکالنے آئے گا. یہ میسج ہے پورے پاکستان کو. ہمارے دوستوں کو ایمنسٹی ملے گی اور آپ لوگوں کو جیل ملے گا. آپ کہ ہمارے دوست انویسٹر ہیں, اور آپ کے دوست کیا ہیں, کرپٹ لوگ ہیں. یہ میسج ہے تبدیلی سرکار کا. شہری اب کنکلوڈ کر رہے ہیں, it's 20 minutes. Then I have to give every member 20 minutes. No, you don't have to give every member. You can give them 30 minutes. No.
So I'm just going to conclude with the August president made a lot of promises. And in all of those promises, what have we seen? We've seen tourism collapse in Pakistan. ایک آپ نے پرسوں 2 مہینے پہلے کہا کہ کووڈ کے درمیان ٹورزم کھولیں, پی ٹی ڈی سی نارتھ بند کیا, چترال سے لے کے سوات تک کوئی جگہ نہیں رہنے کی, پی آئی اے کو تقریر کر کے گرایا گیا, جس کے حوالے ہم شو کوئی اور بولے گا, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, لیکن تکلیف بہت ہوئی. ٹھیک ہے, ہم نے کوئی گل نہیں کھلائے ہوں گے, لیکن ایئر لائن کو ہوا میں رکھا تھا, جہازوں کو ہوا میں رکھا ہوا تھا. اس طرح ایک جہاز کریش ہوا, پارلیمان میں بجائے رپورٹ کے آ کے انہوں نے اپنے سارے پائلٹس گرائے, جو ابھی تک بیچارے ساری دنیا میں بحال ہوتے پھر رہے ہیں. سول ایویشن کو بلا کے پوچھئے کہ کیوں انہوں نے غیر مستند اس طرح لائسنسز ایشو کیے. اصل مسئلہ تو یہ ہے, اس پہ بات نہیں ہو رہا ہے, نہ ہوگا. تو میں کنکلوڈ کروں گی کہ نئے پاکستان میں بڑی تبدیلی آ گئی ہے. اللہ نہ کرے کہ اگلے سپتمبر جو آ رہا ہے ہم کھڑے ہو کے اور اس طرح کی تبدیلیاں دیکھیں, ہمیں تبدیلیوں سے للہ بچائیں. شکریہ. تھینک یو سر. میں ذرا ایک سیکوینس اناؤنس کر دوں جاوید صاحب بیفور یو اسٹارٹ. جاوید عباسی صاحب ہیں, اس کے بعد جمال دینی صاحب ہیں, غفور حیدری صاحب ہیں, عتیق صاحب ہیں, عثمان کاکڑ صاحب ہیں, ولید اقبال صاحب ہیں, سراج الحق صاحب ہیں, اینڈ اپنا ہاں دیٹس اٹ, دیٹس آل دی ممبرز آئی ہیو. جی جی صاحب, جی آپ ہیں, جی کبیر صاحب آپ بھی ہیں. جی 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 آپ کا نام میں نے لے لیا مشتاق سر. جی جی آپ کا نام نہیں لیا میں نے, سوری. ٹھیک ہے جی, تھینک. جی جاوید بھائی صاحب, جی سوری ایک منٹ جی, لیڈر آف دا ہاؤس. جی جی صرف یہ کہہ رہا تھا کہ ایک بیلنس بھی رکھ لیں کہ 2 یا 3 تقریر کے بعد ایک, جی ہاں وہ میرا خیال ولید صاحب یہاں سے بولنا چاہیں گے. جی جی میں نے یہی کیا ہے, یہ تو جاوید عباسی صاحب کے بعد دین اٹس یو نو آئی ہیو ڈن دیٹ. اور آپ آج اس کو وائنڈ اپ کر رہے ہیں؟ جی جی آج وائنڈ اپ کر رہے ہیں. جی جی عباسی صاحب آن کریں جی اسپیکر جاوید صاحب. جی جناب چیئرمین بہت شکریہ آپ کا. جناب چیئرمین, آپ آئین کی آرٹیکل 50 جو ہے وہ ڈیفائن کرتی ہے کہ پریزیڈنٹ کا کیا رول ہوگا, اور آئین کی آرٹیکل 50 پریزیڈنٹ